السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسلام دین فطرت ہے جو اہل ایمان کو زندگی کے ہر مسئلے میں روشنی اور رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اگر مسلمان کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ان کے ساتھ کفار اور مشرکین بھی ہیں، تو کیا کسی مشرک کو تحائف دیے جا سکتے ہیں یا ان کے تحائف قبول کیے جا سکتے ہیں؟ آئیے اس سلسلے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث سنتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 130 آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے سوال کیا، هل مع احد منکم طعام؟ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو ایک شخص کے پاس 1 صاع کے قریب آٹا تھا جسے گوندھ لیا گیا۔ اچانک مشرکین میں سے ایک شخص اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، ابیع ام عطیہ؟ یہ تم بیچ رہے ہو یا اس میں سے کوئی ایک ہمیں تحفہ دیتے ہو، فروخت کرتے ہو یا کوئی تحفہ دیتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ام ہیبہ، یا تو اس میں سے کوئی ہیبہ کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو بیچوں گا۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کافر سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے، مشرک سے ہدیہ لیا جا سکتا ہے، وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سوال نہ کرتے۔ آپ نے اس سے اس کی رائے پوچھی، جس سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ کسی مشرک سے کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت لے کے آئی، گوشت کا کھانا لے کے آئی جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا، اور پیارے حبیب علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ پھر اس یہودیہ کو پکڑ کر لایا گیا اور آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی صحابہ نے کہ اس کو قتل نہ کر دیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2617 نمبر۔ اب یہاں سے جو چیز واضح ہوئی وہ یہودیہ کا تحفہ کے طور پر کھانا لے کر آنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کا اس کو قبول کر لینا عملاً۔ یہ اہل شرک میں شامل تھے، آپ نے اس کا تحفہ قبول کیا اور اس کو کھایا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اسی لیے تو وہ زہر والا کھانا کھا لیا۔ اگر آپ کو غیب ہوتا تو آپ اس کھانے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع کر دیتے اور اس کھانے کو تناول نہ فرماتے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ایک حکمران نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی کچھ چادریں بھیجی بطور ہدیہ، تو آپ علیہ السلام نے سیدنا علی کو دی اور کہا یہ میری بیٹی فاطمہ میں اور اپنی والدہ فاطمہ میں اور حمزہ کی بیٹی فاطمہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ وہ ہدیہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا، ان کے سردار کی طرف سے، حکمران کی طرف سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔
یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2071 ہے۔ تو یہ احادیث ہمارے لیے روشنی کا مینارہ اور پیغام دے رہی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل شرک کی طرف سے کوئی تحفہ آتا تو آپ اس کو قبول فرماتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مسجد کے دروازے کے قریب ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کو خرید لیا، اور خرید کے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس کو پہن لیجئے، خاص طور پہ جب سفیر آپ کو ملنے کے لیے آئیں، وفود آپ کے پاس آئیں تو آپ یہ پہنا کریں۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الآخرہ، اس کو تو وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ جو اس کو پہنے گا اس کا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے ہی ریشم کے کچھ جوڑے آئے اور آپ نے وہ سیدنا عمر کو بھیج دیے۔ سیدنا عمر چونکہ پہلے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن چکے تھے، وہ جوڑے لے کر پریشان ہو گئے اور ان کو اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ اے اللہ کے حبیب، یہ ریشمی جوڑے آپ نے مجھے بھیجے، مجھے ہدیہ دیا، حالانکہ اس کے بارے میں تو آپ یہ فرما چکے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیے کہ تم اس کو خود پہنو۔ تو پھر سیدنا عمر نے وہ ریشمی جوڑے اپنے بھائی کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، اس کو بھیج دیا، مشرک بھائی کو بھیج دیے جو مکہ میں رہائش پذیر تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ اہل شرک کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو وہ چیز دے سکتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ اب یہ حدود و قیود تو اہل ایمان کے لیے ہیں کہ ریشم کے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے، یہ حد بندی مسلمان کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر نے وہ چیز خود نہیں پہنی لیکن اپنے بھائی کو بھیج دی۔ سیدنا عیاض فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی بطور ہدیہ لے کر آیا۔ آپ نے پوچھا اسلمت، تو مسلمان ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی نہیت عن زبد المشرکین، مجھے مشرکوں سے ہدیہ لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں مشرکین سے ہدیہ لینے سے منع وارد ہوا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں کیا۔ سیدنا حکیم فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، آپ بڑے محبوب تھے۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ میں ایک دن موسم حج میں جب آپ مکہ آئے ہوئے تھے، میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور میں نے ایسا ہی ایک جوڑا ریشم کا خریدا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا لا نقبل شيئا من المشركين ولكن ان شئت اخذناها بالثمن، ہم مشرکین سے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے، ہاں اگر تم چاہو تو اس کی قیمت دے کے ہم تم سے یہ وصول کر لیتے ہیں، اس کے پیسے تمہیں دیے جائیں گے، لیکن ہم مشرکین سے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری والدہ جو ابھی تک مشرکہ تھی وہ میرے گھر میں آئی، مسلمانوں کا اور قریشیوں کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کروں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اب یہاں دو طرح کی روایات آئیں، ایک روایات جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تحفوں کو قبول کیا، اور بعد روایات جس میں آپ نے منع کیا کہ ہمیں مشرکین سے تحفہ لینے سے منع کر دیا گیا۔ تو ان تمام نصوص کو اکٹھا کر کے اہل علم نے جو چیز اور راجب بات بیان کی وہ یہ کہ چند شرائط کے ساتھ اہل شرک سے تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے، اور ان شرائط میں سب سے پہلے یہ کہ ان تحائف کا جو تبادلہ ہو اس کے پیچھے محبت اور مودت نہ ہو، کیونکہ مومن کی محبت صرف مومن سے ہوتی ہے۔ مومن مومن کو تحفہ دیتا ہے تاکہ محبت بڑھے،
مومن کو سلام کرتا ہے تاکہ محبت بڑھے۔ اگر کسی کافر کو ہدیہ دیا جائے، تحفہ دیا جائے یا اس کا تحفہ قبول کیا جائے تو اس کے پیچھے یہ جذبہ کار فرمانا ہو کہ اس سے محبت اور مودت بڑھے گی۔ کیوں؟ قرآن حکیم کے اندر مولا کا فرمان ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ اہل ایمان میں سے ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ کہ اگر اس تحفہ تحائف کے پیچھے یہ جذبہ کار فرمان نہ ہو، پیار و محبت کا، مودت کا، تو پھر لیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری شرط کسی دینی یا دنیاوی خرابی کا باعث نہ ہو۔ جس چیز کا ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ بذات خود حلال اور جائز ہو، یہ نہ ہو کہ حرام چیز کا تحفہ مسلمان قبول کرے۔ جو چیز قبول کر رہا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ حلال اور جائز ہو، مسلمانوں کے عقائد پہ زد نہ پڑتی ہو، مسلمانوں کے عقائد پہ چوٹ نہ پڑتی ہو اس تحفے کو لینے کی وجہ سے۔ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی نان مسلم اپنے مذہب کا پیغامبر بن کر، اپنے مذہب کا داعی بن کر آپ کو مذہبی چیز گفٹ کر رہا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو صلیب دے رہا ہے، آپ کو مورتی دے رہا ہے، آپ کو بت دے رہا ہے اور آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس ہدیے کو قبول کرو، تو یہ ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسی چیز قبول نہیں ہوگی جس سے اسلام کے سچے اور سچے چہرے پر داغ پڑتا ہو اور اسلام کے عقائد پہ زد پڑتی ہو۔ ہدیہ لینے یا دینے کا مقصد اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، مصلحت یہ ہو، دل میں سوچ یہ ہو اس نان مسلم کے ساتھ، اس مشرک کے ساتھ، اس کافر کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا تاکہ یہ اسلام کے قریب ہو، یہ مسلمانوں کے قریب ہو، یہ دین کے قریب ہو، یہ کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، یہ اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جائے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی تحفہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان کے مذہبی شعائر میں شرکت کرنا، وہ تحائف لینا، وہ تحائف دینا، ان کی عیدوں میں شامل ہونا، وہ چیز جو اسلام کی روح سے ٹکرا رہی ہے اس میں ان کا حصہ بننا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جس کے اندر بعض کلمہ گو شکار ہو جاتے ہیں، بعض کلمہ گو کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ ہندوؤں کے مندروں میں جا کر وہ ان کی مورتیوں کو پوج رہے ہیں، وہ ان کی مورتیوں کو دھو رہے ہیں، وہ ان کے اوپر دودھ کی سبیلیں جو ہندو چڑھاتے ہیں، تو یہ کلمہ پڑھنے والا بھی اس میں شریک ہو کر اس کو وہ کرتا ہے۔ مورتیاں گفٹ دیتے ہیں، مورتیاں بانٹی جاتی ہیں، مورتیاں مسجد میں لا کے رکھی جاتی ہیں اور کلمہ پڑھنے والے مندر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، مندر کے اندر جشن منائے جاتے ہیں، مندر کے اندر مسلمان شریک ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرنے کے لیے بعض اوقات نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو اسلام کے عقائد اور اسلام کی روح سے ٹکرا رہی ہیں یہ ناجائز ہیں، اہل ایمان اس کو نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ اپنی دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اہل شرک کے مراکز پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، گلے میں چادریں پہنتے ہیں، ان کو دنیاوی مفادات ہیں، ان کے دنیاوی فوائد ہیں، ان کے ہاں دنیاوی معاملات ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن وہ عمل کر رہے ہیں جو ایمان کی روح سے ٹکرا رہے ہیں۔ قبروں پہ جانا، چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، دیے جلانا، اس مردے کو مشکل کشا سمجھ کے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اس کی قبر پہ، اس کی ڈھیری پہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو اہل شرک کے عقائد کی ترجمانی کرتا ہو، جس سے توحید کی روح پہ چوٹ پڑتی ہو، یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام بدنام کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو کہ اس سے میرا فلاں مقصد حل ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ داعی کس چیز کے ہیں، آپ حامل کس عقیدے کے ہیں، کتاب و سنت کے، توحید کے، قرآن کے۔ تو جس چیز کی آپ حامل ہیں، جس چیز کے آپ دعوے دار ہیں، جس عقیدے کو آپ ماننے کے نام لیوا ہیں، وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مزارات پہ جائیں، آپ ڈھیریوں پہ جائیں، آپ مردوں کے سامنے جا کے اپنی پیشانی ٹیکیں، آپ وہاں پہ سجدہ ریز ہوں یا وہاں پہ نظر و نیاز چڑھائیں، وہاں پہ چادریں چڑھائیں۔
یا کم از کم اہل شرک کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے اعمال کر رہے جس سے اہل شرک آپ کے ساتھ راضی ہو جائے. اہل شرک راضی ہو بھی جائیں تو اللہ کبھی ایسے اعمال کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے, اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.